میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی اس دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت لگی ہوئی تھی. دو نوجوان آئے، ایک شخص کو ساتھ لے کر، ایک نوجوان کو ساتھ لے کر مقدمہ پیش کیا عدالت کے اندر. کہا امیر المومنین اس جوان نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے. مقدمے کی سماعت ہوئی. سیدنا عمر فاروق نے آنے والوں کے اس بات کو سنا غور سے، پھر اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا تو نے اس کے باپ کو قتل کیا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت قتل تو کیا ہے لیکن بائی ایکسیڈنٹ قتل ہو گیا ہے. میں قتل کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن اتفاقیہ قتل ہو گیا. اور واقعہ یوں ہوا کہ میں اپنے اونٹ کے ساتھ تھا، اس کے والد نے میرے اونٹ کو ایک پتھر اٹھا کر مارا، میری اونٹ کی آنکھ میں لگا، اس کی آنکھ باہر نکل آئی. وہ اونٹ تکلیف سے چلا رہا تھا، تو اپنے اونٹ کی اس تکلیف کو دیکھ کر میں نے بھی جواباً پتھر اٹھا کر مار دیا، اور وہ پتھر اس کے سر میں لگا، اس کے والد کے، اور وہ فوت ہو گیا. میں قتل کے ارادے سے تو نہیں مارا تھا، میں نے تو ویسے ہی مارا تھا، ایسی جگہ پر گیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دو نوجوانوں سے کہا کہ کیا تم اللہ کی خاطر اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر سکتے ہو؟ ان کا ہم معاف نہیں کریں گے، ہمیں بدلہ چاہیے، قصاص دیجیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفصیل کے ساتھ اس کو مقدمہ سننے کے بعد فرمایا بھئی ہاں جوان، کیا تو قصاص کے لیے تیار ہے؟ اس نے کہا میں بالکل تیار ہوں، لیکن مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں، میں دور رہتا ہوں مدینہ سے، میرے گھر میں دو بھائی ہیں چھوٹے، میرے پاس ان کا کچھ مال امانتاً رکھا ہوا ہے، میں نے زمین میں کسی جگہ دفن کیا ہوا ہے. آپ مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں گھر جا کر وہ مال نکال کر ان کے حوالے کراؤں اور ان کو جا کر بتا دوں کہ میں جا رہا ہوں، اب مجھے سزا دی جائے گی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھری محفل میں پوچھا، صحابہ کرام موجود تھے اور لوگ موجود تھے، کہ ہاں بھائی تم جا سکتے ہو، چلے جاؤ، لیکن یہاں بیٹھے ہوئے مجمع میں سے یا اس شہر میں سے کوئی بندہ تمہاری گارنٹی دے دے کہ تم واپس آ جاؤ. اس نے مجمع کی طرف اس طرح نظر دوڑائی، کوئی نہ اٹھا. پیچھے بیٹھے ہوئے رسول اللہ کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہوئے. کہا امیر المومنین میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، یہ لوٹ آئے گا. لوگوں نے کہا ابو ذر تجھے پتا ہے کہ ضمانت دینے کا معنی کیا ہے، کہ اگر یہ لوٹ کے نہ آیا تو اس کے بدلے تمہیں سزا بھگتنی ہوگی؟ فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، گارنٹی دینے کا معنی یہی ہوتا ہے. 3 دن کی مہلت ملی عدالت سے. وہ نوجوان چلا گیا، اور جب تیسرا دن آیا، نماز عصر کا وقت آیا، تو وہ نوجوان حضرت ابو ذر کے پاس آئے. بڑی عمر تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سفید بال تھے. کہا چلیے عدالت میں، جس کی گارنٹی آپ نے دی تھی وہ تو ابھی تک آیا نہیں. فرمایا ابھی تو عصر کا وقت ہوا ہے نا، مغرب کا سورج غروب ہونے تک اس کی مہلت باقی ہے، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ. عدالت میں پہنچے، لوگ بھی جمع ہو گئے کہ دیکھیں آج کیا فیصلہ ہوتا ہے، ابو ذر غفاری کو سزا ملتی ہے یا نہیں. اور وہ ساتھ لے کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں جب پہنچے تو نماز مغرب کے عین سورج غروب کے وقت وہ جوان واپس آ گیا. سیدنا عمر فاروق نے اس جوان کو مخاطب کر کے پوچھا کہ تجھے کوئی نہیں جانتا تھا، اس شہر میں تیرا کوئی واقف نہیں تھا، نہ میں تجھے جانتا تھا، نہ جس کا قتل ہوا وہ تجھے جانتے تھے، نہ وہ جانتا ہے جس نے تجھے ضمانت دی ہے تیری. تو واپس کیوں لوٹ آیا؟ تو اپنے علاقے میں چھپ بھی سکتا تھا، رہ بھی سکتا تھا. تو آگے سے اس جوان نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں اس لیے لوٹ کر آیا ہوں تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ مسلمان وعدہ خلاف ہوتا ہے. کہا امیر المومنین اس لیے لوٹ کے آیا ہوں کہ دنیا کسی مسلمان پر انگلی نہ اٹھائے کہ یہ وعدہ خلاف ہوتے ہیں، زبان دے کر مکرنے والے ہوتے ہیں، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنے والے ہوتے ہیں. اس لیے کہ میرے نبی نے یہ بتایا ہے کہ وعدہ خلافی کرنا یہ منافقوں کی علامت ہے، یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے. کہا اس لیے واپس آ گیا. حضرت ابو ذر غفاری سے امیر المومنین نے پوچھا تم نے نہ جانتے ہوئے نہ پہچانتے ہوئے بھی اس شخص کی ضمانت کیوں دی تھی؟
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق کو فرما رہے تھے کہ جب آپ کی عدالت میں یہ کھڑا ہو کر پورے مجمع کو دیکھ رہا تھا تو کوئی بھی شخص اس مسلمان کی مدد کے لیے نہیں اٹھا تھا. تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کا غلام مدد کے لیے پکار رہا ہے. وہ مدد کے لیے نظریں اٹھا اٹھا کے سب کو تک رہا ہے اور کوئی اس کی مدد کو تیار نہیں. تو میں نے رسول کا غلام سمجھ کے اس کی مدد کرنے کا عزم کیا کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی مشکل کو، پریشانی کو، تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے. اور جب ان دو بھائیوں نے یہ معاملہ دیکھا تو عدالت میں کھڑے ہو کر کہنے لگے امیر المومنین ہم انہیں معاف کرتے ہیں. کہا تم کیوں معاف کرتے ہو؟ فرمایا کہ ہم اس لیے معاف کرتے ہیں کہ تاکہ کوئی دنیا یہ نہ کہے اس لیے معاف کرتے ہیں، دنیا یہ نہ کہے کہ رسول اللہ کے غلاموں میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا. کوئی یہ نہ کہے انگلی اٹھا کر. حضرات بہت بڑا سبق ہے اسلام کا اس پیغام کے اندر. کہا کہ میں نے وعدہ خلافی اس لیے نہیں کی، آیا اس لیے ہوں کہ دنیا انگلی نہ اٹھائے. مسلمان وعدہ خلاف ہے، اس مسلمان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے میں کھڑا ہوں اس کی مدد کے لیے. آج دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہے. آج عید قربان کے دن جامعہ مسجد غوثیہ میں آنے والوں دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہے اسلام پر، مسلمانوں پر، جن کے کردار خوبصورت ہوتے تھے، جن کے اخلاق خوبصورت ہوتے تھے، جن کا بیہیویئر اچھا ہوتا تھا. آج دنیا ان کے اخلاق کردار پہ انگلیاں اٹھا رہی ہے. یہ مسلمان ہیں، اخبارات میں خبریں چھپتی ہیں، گرومنگ کرتے پھر رہے ہیں. پڑھ رہے ہیں نا اس دنیا کے اخباروں میں، ابھی رودرم میں اور کہاں کہاں یہ جو واقعات اور کن کن شہروں کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں. دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہے، میڈیا انگلیاں اٹھا رہی ہے. یہ مسلمان ہیں، تصویریں چھپ رہی ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ گرومنگ میں ملوث ہے. دنیا انگلیاں اٹھاتی ہے. یہ ڈرگ سیل کر رہے ہیں. کون ہے؟ مسلمان ہیں. ڈرگز کے کاروبار میں مسلمان، جیلوں میں نمبر 1 مسلمان، عیاشی میں پہلے نمبر پہ مسلمان، بے حیائی میں پہلے نمبر پہ مسلمان. مسجدیں خالی ہیں، مصلے ویران ہیں. دنیا کے ہر کام کے لیے وقت ہے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کا وقت نہیں. آج عید قربان کے دن حضرات محترم میں یہ گزارش آپ حضرات سے کر رہا ہوں، ہمیں رسول کریم علیہ السلام کے راستے پہ لوٹ کے آنا ہوگا. ہمیں اپنے کردار کو خوبصورت بنانا ہوگا، ہمیں اپنے اخلاق کو خوبصورت بنانا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو بہترین ایک انسان بنا کر اس معاشرے میں پیش کرنا ہوگا. اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے وجود سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، جن کے وجود سے خیر تقسیم ہوتی ہے.